الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ آج کا ٹاپک ہے دنیا کی زندگی عارضی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں یہ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ جس طریقے سے کھیل اور تماشے میں کچھ دیر کا مزہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے دنیا کی زندگی میں ایک مزہ ہوتا ہے، اور انسان اس مزے میں لگ کر دنیا کی زندگی میں اپنی اصل زندگی جو کہ مقصد ہے انسان کی زندگی کا، وہ ہے آخرت کو بھول جاتا ہے۔ جب انسان آخرت کو بھول جاتا ہے تو اس کی محنت صرف اور صرف دنیا کے لیے ہوتی ہے۔ جب آخرت یاد رہے گی اور اللہ کے سامنے پیش ہونا یاد رہے گا تو انسان اس کی تیاری کرے گا۔ آج جو ہماری غفلت ہے، جو ہم آخرت کی فکر نہیں کرتے اور ہمارا دل دنیا کی زندگی میں لگا ہوا ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمیں آخرت یاد نہیں ہے۔ ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں یہ بات آتی نہیں ہے کہ ہمیں ایک دن اپنے اعمال کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہے۔ اور دنیا کی زندگی کھیل، جس طریقے سے بچہ ایک ہوتا ہے، بچپن میں جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو کھلونے سے محبت ہوتی ہے، وہ کھیلتا ہے صرف اسی طریقے سے، اور اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ بچہ کیا سمجھتا ہے کہ کھیل اور کھلونے کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ اسی طرح جب انسان بڑا ہوتا ہے اور جب وہ آخرت کی فکر نہیں کرتا ہے تو دنیا کی بہت سی چیزوں میں لگ جاتا ہے، جیسے کہ مال کی محبت میں لگ جاتا ہے، یا شہرت کی طلب میں لگ جاتا ہے، یا عہدے کی یا اپنے بڑے عہدے میں بڑے عہدیدار ہونے کے لیے لگ جاتا ہے۔ اس طریقے سے وہ لگ جاتا ہے، جس طریقے سے بچہ کھلونے میں لگا تھا، انسان بھی دنیا کی دولت کے پیچھے اور شہرت کے پیچھے اور عہدے اور منصب کے پیچھے لگ کر اصل چیز کو دھیان نہیں دیتا، فوکس نہیں کرتا، وہ ہے آخرت۔ آخرت جو کہ آنے والی آخرت، انسان کو معلوم ہے کہ اس کی زندگی کا ایک دن اختتام ہے، اس کو ایک دن مر کر اللہ کے سامنے جانا ہے، لیکن اس چیز کو ہم بھول چکے ہیں۔ آج ہم اپنی خواہشات کا پورا خیال ہے۔ آج انسان خوش بھی ہے تو اس لیے کہ اس کو جو ہے اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس اس کی ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ خوش ہے تو وہ بھی خواہش کے لیے کہ آج اس کی ہر ضرورت پوری ہو رہی تو خوش ہے۔ غم میں بھی ہے تو کس لیے کہ اس کی کوئی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، کوئی تمنا پوری نہیں ہو رہی، اسی میں غم۔ لیکن جو اصل حقیقت ہے، انسان اصل جو تیاری ہوتی ہے وہ انسان کے آخرت کی ہوتی ہے۔ آخرت کی فکر کرتا، آخرت کے بارے میں سوچتا۔ آخرت کیا ہے؟ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی۔ یہ چیز پہلے تو اپنے ذہن میں بنانا ہے کہ موت سے زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ موت کے بعد ایک ایسی زندگی شروع ہوتی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور جو اصل ہے آخرت کی زندگی۔ اگر ہم اس دنیا کے اندر وہ عمل کر کے جائیں گے جو اللہ کو پسند ہے، کیونکہ جنت اللہ کو دینا ہے، جہنم کا فیصلہ اللہ کو کرنا ہے۔ اگر ہم وہ عمل کریں گے جو اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے، اور وہ عمل اسلام کا عمل ہے، یعنی اسلام نے جو باتیں بتائی ہیں، جو ہماری شریعت ہے اسلام، وہ جتنی باتیں بتاتی ہیں ان سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، نمونہ ہے، ہمارے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کو اپنے زندگی میں لائیں۔ یہ تو ہم آخرت کی فکر کہاں کر رہے ہیں؟ آج ہم کہاں ہیں؟ آج اکثر ہم دیکھیں اپنے آپ کا، اپنے دل سے پوچھیں کہ ہمارا دل، ہمارا نفس، ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم کتنی فکر آخرت کے لیے کر رہے ہیں، جو کہ حقیقت ہے، مرنا سب کو ہے۔ تو ہم آخرت کی فکر کے لیے کتنا سوچ رہے ہیں، اور اس کے لیے کتنی تیاری، صرف سوچنا ہی نہیں ہے بلکہ تیاری۔ ہم معمولی سی دنیا کے لیے جو فنا ہو جانے والی ہے، جو ختم ہو جانے والی ہے، اس کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، دن رات لگاتے ہیں، اسی کی فکر میں رہتے ہیں۔ لیکن کیا جنت جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ نے جنت بنائی ہے،
کیا وہ اتنی قیمتی جنت ہے جس میں ہمیشہ رہنا ہے؟ کیا وہ ہمارے بغیر کسی عمل سے اور بغیر کوشش اور مجاہدے کے، بغیر کسی اسٹرگل کے مل جائے گی؟ بغیر کسی دنیا کے اندر جو تھوڑی سی زندگی ہم لوگ گزارتے ہیں اور اس میں جو ہے کہ اپنا جو بھی کچھ کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں یا کچھ پیسہ حاصل کرتے ہیں، تو بغیر اسٹرگل کے دنیا حاصل نہیں ہوتی۔ بغیر اسٹرگل کے تو ہم کس طریقے سے بغیر کوشش اور محنت اور بغیر اسٹرگل کے آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جانیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ اس لیے ہم نہ سمجھیں اس کو کھیل تماشا، بلکہ ہم اس چیز کو فوکس کریں کہ جس کو اللہ پسند کرتا ہے، ہم وہ عمل کریں۔ ہماری زندگی کا دونوں اعمال صحیح ہوں، ہمارا ظاہر بھی صحیح ہو کہ ہم جس طریقے سے ظاہر ہے وہ بھی اسلام والا ہو اور جو ہے کہ شریعت کے مطابق ہو، اور ہمارا دل جو ہے، دل کے اندر کی بھی تمام اخلاق جو ہیں وہ بھی صحیح ہوں۔ یہ اس طریقے سے تو جب ہم آج ہم نے کیا ہوا ہے کہ دنیا کو اہمیت دے دی ہے دین پر، یعنی پوری فوکس اور پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم دنیا زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں اور ہم اچھے عہدے پہ چلے جائیں، ہمارا نام ہو، یہ چیزیں۔ لیکن اصل چیز جو ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ آخرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی کامیابی یہ ہے کہ ہم اگر اللہ کی بات مانیں گے، دنیا کے اندر اللہ کی بات مانیں گے، ہم دنیا کے اندر وہ عمل کریں گے جو اللہ چاہتا ہے، تو ہی ہماری کامیابی آخرت میں ہے۔ کیونکہ پورے قرآن کریم میں پورا خلاصہ یہ ہے کہ جنت انہی کے لیے، ایک تو تقوی والے کے لیے۔ تقوی کا بھی وہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے، کرنے کے لیے جو بات کہی ہے اس کو کرنا ہے، اور جو نہیں کرنے کے لیے اللہ نے جن کاموں کو منع کیا ان سے بچ جانا ہے، یہ تقوی ہے۔ اور دوسری چیز ایمان اور عمل صالح، اللہ پر ایمان بھی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کرنے کے لیے بتایا ہے اس کو ہم لوگوں کو اپنانا ہے، اپنی زندگی میں لانا ہے۔ تو پہلے تو ہم سمجھیں کہ دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے، فانی ہے، ایک عارضی ہے۔ کوئی چیز جیسے آئی ہے ایسے ایکسپائر ہو جاتی ہے۔ آپ دنیا میں بہت سے سامان خریدتے ہیں، ہم دودھ لاتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایکسپائری ڈیٹ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایکسپائری ڈیٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان ہے، وہ بھی ایکسپائر ہو جاتا ہے، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کی ایک مدت ہے۔ لیکن آخر کیا ہے، کیا یہ دنیا جو بنی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، انسان کو بنایا اور یہ کائنات بنائی، تو یہ ایسے ہی نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ، کہ کیا تمہیں گمان ہے، یہ ہو گیا ہے تمہارے ذہن اور تمہارے گمان میں، یہ ہو گیا کہ انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا ہے، یعنی تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تم صرف ایسے ہی جو کرنا ہے کرتے رہو؟ نہیں، بلکہ کہا کہ دنیا آخرت کے لیے بنائی گئی ہے، انسان اس دنیا میں رہ کر آنے والی زندگی کی تیاری کرے، اور جب اللہ کو راضی کرے گا تو اللہ راضی ہو کر اسے جنت عطا فرمائیں گے اور اللہ کی خوشنودی۔ تو اس عارضی اور چند روزہ زندگی کو صرف مقصد بنا لینا، یہ بے وقوفی ہے، اور اصل کامیاب وہی شخص ہے جو آخرت کو اپنا مقصد بناتا ہے اور اس کے لیے فکر کرتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے دعا کرتا ہے اور اس کے لیے پوری محنت کرتا ہے۔ صرف اور صرف آخرت کی فکر کر لینا کہ آخرت ہی ہمارے لیے کامیابی کا، نجات کا ذریعہ ہے۔ جب انسان آخرت کی فکر کرے گا اور کوشش کرے گا اور آخرت کے دھن میں رہے گا تو اس کا تعلق اللہ سے بنے گا، کیونکہ جب آخرت کی فکر کرے گا تو وہ اسلام کے مطابق عمل کرے گا۔ جب آخرت کی فکر کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اوپر عمل کرے گا، سنت پر عمل کرے گا۔ جب آخرت کی فکر کرے گا تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، قرآن سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے گا، قرآن کے اندر کیا اعمال بتائے ہیں، کیا اخلاق بتائے ہیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور جب انسان آخرت کی فکر کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ آخرت کی فکر میں لگ کر کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ کے دین کے لیے کوشش کرتے ہیں، جو لوگ آخرت کی فکر میں رہتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرماتا ہے اور ان کے راستے نکالتا ہے اور ان کو ایسی صحبت عطا فرماتا ہے، ایسی جگہ اٹھنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور اس طریقے سے ان کی رہنمائی فرماتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ جو انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے وہ چیز اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ تو
تو ہم سوچیں کہ ہم کامیاب ہیں اگر ہم